بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ لاہور کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور دہشت گردوں نے پاکستان کے دل لاہور کو ایک دفعہ پھر خون آلود کر دیا ہے۔ نیو انارکلی میں بم دھماکہ، 3 شہید اور 29 زخمی۔ کل عدم تنظیم بلوچ آرمی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اسے یہ ٹائم ڈیوائس بم دھماکہ تھا۔ موٹر سائیکل کے اوپر یہ جو ساری کی ساری ایکسپلوسیو تھی وہ اس کے اندر فٹ تھی اور اس سے کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جو پاکستان کا لاہور کا مشہور جو انارکلی بازار ہے اور جو پان منڈی ہے، یہ انتہائی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور ادھر پہلے بھی 1992 کے اندر بھی ایک اس طرح کا بم دھماکہ ہوا تھا۔ اور جہاں تک بات کی جائے دہشت گردی کی، تو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں پچھلے سال 207 واقعات ہوئے ہیں اور یہ جو دہشت گردی ضرب عضب کیا، رد الفساد 1-2 کیا، اس کے بعد ان کو کوئی 90% دہشت گردوں کو جو تھی وہ ان کی موت مار دیا گیا تھا، لیکن دوبارہ سے یہ انہوں نے اپنی جو تقویت پکڑی ہے اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے بڑے تواتر سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بھی واقعہ ہوا ہے اور باقی جو کے پی، فاٹا، بلوچستان، اس کے اندر تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس ویلاگ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کے پیچھے ہے کون اور ممکنہ طور پہ کون ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کا جو تجزیہ ہے، ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے سیکیورٹی ایکسپرٹس کی، وہ یہی ہے کہ یہ اس کے اندر جو ایکسپلوسیو یوز ہوا ہے وہ بھارتی ساختہ ایکسپلوسیو ہے اور جو بال بیئرنگ اور اس طرح کی دوسری جو انگریڈینٹس ہیں وہ یوز ہوتی ہیں داعش اور اس طرح کی تنظیمات کے ایکسپلوژنس کے اندر، جبکہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کے اندر جو چیز استعمال ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں را جو ہے وہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے دیگر ممالک کے اندر ٹیررزم کروانے میں استعمال کرتی ہے۔ تو ناظرین، میں بالکل I'm coming to the point، وہ یہ کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ دشمنان پاکستان ہے، یہ تو ایک بات واضح ہے۔ دوسری بات واضح ہے کہ یہ بھارت اس کے پیچھے انوالوڈ رہا ہے اور بھارت یوز کرتا رہا ہے کچھ لوگوں کو جو ٹی ٹی پی کے ہیں، بی ایل اے کے ہیں، لشکر جنگوی کے ہیں، مختلف تنظیمات ہیں، وہ تفصیلاً ہم پہلے بتا چکے، ان کو یہ یوز کرتا رہا ہے۔ اور ابھی جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کو وہ اس طرح کی پرابلمز نہیں ہے تو اس سے پاکستان کا امن جو ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا اور یہ پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہتا ہے اور اس بلیڈنگ کے لیے اس نے ایک منظم سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے کے اندر آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ یہ جو ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حکام ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایل او سی کے اوپر فائر کھلتا ہے، وہ 10 منٹ فائر کرتے ہیں تو ہم بھی 10 نہیں 15 منٹ فائر کرتے ہیں، پھر فائر جا کے فائر بندی عمل میں آتی ہے۔ یہی کام سیاچن میں ہوتا ہے اور اگر انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر آپ آئیں تو اگر وہ سٹینڈ آف کرتے ہیں تو ہم بھی سٹینڈ آف کرتے ہیں، تب وہ جا کے رکتے ہیں۔ اگر وہ ابھی نندن کو لے کے آتے ہیں اور اپنے جو میزلز ہیں ان کو وہ لگاتے ہیں اور اس طرح کی بلف مارتے ہیں تو پھر ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی یہ سارے کے سارے ویپنز کو اسمبل کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ریڈ الرٹ کر رہے ہیں، پھر وہ جا کے رکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ 90s کے اندر 1990s کے اندر بہت سلسلہ تھا، ادھر ہمارے جس طرح کے بڑے شہر کے اندر یہ دہشت گردی کی واردات ہوتی تھی تو سائملٹینیسلی پھر رسپونڈ کیا جاتا تھا۔ اور اب بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کام چل رہا ہے اس کو آپ رسپونڈ بیک نہیں کریں گے تو یہ کام بڑھتا جائے گا اور یہ پاکستان کے دل لاہور کے گنجان آباد علاقے کے اندر آ چکے ہیں وہ، اور اس سے اگلی وہ ٹارگٹ کر سکتے تھے۔ ایپکا کا اجلاس وہ یہ سارا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور بھی بڑی اس سے علاوہ تھکلی پاپولیٹڈ وہ جگہ تھی، لیکن ابھی وہ نا آپ کو صرف ٹریلرز دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم اے پی ایس بھی کر سکتے تھے، جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کر سکتے تھے، ہر جگہ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم دوبارہ سے یہ اس کو پھر اس کو ری برتھ دے رہے ہیں۔ تو
تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کرنا یہ چاہیے، یہ جو اتنی قربانیاں دی ہیں ہم نے دہشت گردی کے خلاف، قوم میں بہت ریزیلینس ہے، دیر از نو سیکنڈ اوپینین آن اٹ، لیکن بھائی یہ جو کی ہوئی محنت ہے وہ ضائع نہ کریں۔ اور یہ جو آپ جیو اکانومی کی بات کر کے آپ بالکل ہومیوپیتھک ٹائپ نیریٹو بنا رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے وہ ہوگا کہ جس کی یہ شروعات ہو چکی ہیں، کل کو جا کے آپ کو وہ میسیو لیول پہ بھی انگیج کریں گے، پھر آپ کے اوپر امپوز ہوگی جنگ۔ یہ جنگ گھر کے اندر آ چکی ہے دوبارہ۔ یہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز پالیٹیشینز بیکاز ان کی تو اپنی جوڑ توڑ ختم نہیں ہوتی۔ یہ کوئی 4 کینڈیڈیٹ وہ لگے ہوئے ہیں قطار کے اندر، کوئی پی ٹی آئی کے مسئلے ہیں، کوئی کیا، ان کی ترجیح تو ملک ہے ہی نہیں، ان کی ترجیح تو صرف اقتدار ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں، لیکن کسی نہ کسی نے تو پاکستان کی ذمہ داری لینی ہے۔ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہوئی ہیں، آپ ان کو ضائع مت کریں۔ اتنی زیادہ قربانی دی ہوئی ہے، 15 سال دہشت گردی کی ہم نے جنگ لڑی ہے، اور اگر اس کے اوپر 90% قابو پایا گیا تھا، اور وہ قابو کو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو مزید اس کو سیل کیا جاتا، سکہ بند طریقے سے اس کو 100% تک لے جایا جاتا، بجائے اس پہ جانے کے آپ ریلیکس ہو گئے۔ آپ نے کہا وی آر ایڈہیرنگ ٹو جیو اکنامکس، کہ ہم نے جیو اکانومی کی طرف جانا ہے۔ تو بھائی جیو اکانومی کی طرف جانا ہے تو پھر یہی معاملات ہوں گے جو شروع ہو چکے ہیں۔ وہ پھر کل کو یہ ایسے ہی ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، اور تو اور جی ایچ کیو کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا تھا۔ تو بھائی یہ لاہور کے اندر ہے، اس کے اوپر ابھی سے آپ اس کی پیش بندی کریں، اور جو بھی جتنے بھی ان کے جو فائنینسرز ہیں، جن کی ریلیشن شپ ان سے بنتی ہے، ان کو آپ دوبارہ سے پکڑیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے یہ اندر بات کی تھی، آج سے 2 دن پہلے بات کی تھی، یہ تو قدرتی طور پہ ایسے کوئنسیڈنس یہ دھماکہ ہو گیا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ یہ جو جیسے ضرب عضب ہوا ہے، رد الفساد 1 اور 2 ہوئی ہے، اسی طرح اس کو ایک رد الفساد 3 کر دیں، یا باجوہ 3 کر دیں، کوئی بھی کر دیں، کوئی بھی نام، واٹس ایور نام یو وانٹ ٹو نیم اٹ، لیکن اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ کیونکہ ملک کے اندر جب پیس نہیں ہوگا، جب سیکیورٹی نہیں ہوگی، تب اکانومی نہیں آئے گی، اور اکانومی اور سیکیورٹی یہ کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر ہے۔ اور یہ جو واردات انہوں نے کی ہے، دشمنان پاکستان نے واردات کی ہے، یہ سمجھ لیں ایک انڈیا دیا ہے، سگنلنگ کی ہے کہ ان فیوچر ول انگیج یو ایٹ اینی ویئر۔ اسلام آباد انگیج کر دیا انہوں نے، لاہور کر دیا، کراچی تو ہے ہی ٹارگٹ پہ، کوئٹہ کی تو کیا بات کرنی ہے، پشاور کی، وہ تو انہوں نے تو اتنا بوجھ اٹھایا، اتنا انہوں نے خون دے دیا پاکستان کو بچانے کے لیے اس دہشت گردی کی لہر کے اندر، تو وہ تو پہلے ہی اتنے خون آلود شہر ہیں ہمارے۔ تو یہ بچے کچے جو شہر تھے جدھر پیس تھا، ادھر بھی وہ آ گئے۔ تو بھئی نو اور نیور والی بات ہے، ابھی آپ جاگیں، ہوش کے ناخن لیں، اور جیو اکانومی سے باہر آئیں، اور اس کے لیے پوری کی پوری ایک مسلح جو آپ نے ایک کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی کریں۔ اور ہم نے یہ کہا تھا، واضح طور پہ کہا تھا جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات چل رہے تھے، کہ یہ مذاکرات پاس ہو نہیں سکتے۔ سانپ کا بچہ سانپ رہتا ہے، جتنا مرضی وہ آپ کو اس کو دودھ پلاتے جائے، کیونکہ اس کی فطرت ہے، اس نے ڈنگ مارنا ہے۔ ان کو جب انڈیا سے پیسہ مل رہا ہے، ان کو جب ان کی ساری چیزیں سیٹلڈ ہو رہی ہیں، تو وہ کیوں کر دہشت گردی چھوڑیں گے؟ ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ یہ دم توڑ جائے، تب دہشت گردی کے اندر آ کے قابو پایا جائے گا۔ یہ جو ابھی بھی شیخ رشید بات کر رہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی وہ بات کھولی ہوئی ہے، او بھائی ڈائیلاگ آپ نے جنرل کیانی کے ٹائم کیا تھا، بار بار ڈائیلاگ بھی کر رہے تھے، ان کو ہٹ بھی کر رہے تھے، اس سے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے یہ تقویت پکڑ رہے تھے۔ پھر جب ڈائیلاگ بند کیا گیا ہے، پھر بالکل سارے رستے بند کر کے ضرب عضب کیا گیا ہے کہ آپ نے یکسوئی سے ان کو مارا ہے، تو پھر ان کی کمر ٹوٹی ہے۔ اب بھی آپ کو یہی یکسوئی دکھانا ہوگی، اور ان کو ان کی زبان میں بات کر کے آپ کو دکھانا ہوگی۔ اور ان کی زبان کیا ہے؟ دا لینگویج آف بلٹ اینڈ گن، دا لینگویج آف ریونج۔ اگر آپ یہ نہیں لیتے تو یہ پھر مزید تقویت پکڑتے جائیں گے، جو کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، ان شہداء کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس ریاست کے ساتھ ظلم ہے۔ تو
اس ظلم سے ریاست کو بچانے کے لیے، دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں جو جیو اکانومی کی پالیسی ہے اس سے ہٹ کر جو ایکچول پالیسی ہے اس کی طرف آنا ہوگا، جو جیو اسٹریٹجی کی پالیسی ہے، جو پالیٹکس کی پالیسی ہے، جو پاور پالیٹکس ہے، جو منیمم لیول آف ڈیٹرنس ہے، اس کو آپ نے ایڈہیئر کرنا ہے۔ اگر آپ ایڈہیئر کریں گے تو اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے، ملک کی کامیابی ہے، اسی سے امن آئے گا، اسی سے آگے چل کے پھر پیسہ آئے گا، اکانومی بہتر ہوگی، پورے ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ ادروائز ملک کا کھلواڑ ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم یہ دہشت گردی عروج پہ تھی، یہ اسی کی سمجھ لیں ایک انہوں نے بنیاد رکھ دی۔ 207 انسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے سال۔ تو اس کے لیے جو مقتدر حلقے ہیں، جو پاکستان کے کسٹوڈین ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے، they will have to look into the situation very seriously and they have to perform, they have to do action now because this is time of action۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان